خواتین حضرات، سائنسی اصطلاح میں قوت کسی ایک جز کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ بہت سے اجزاء کی چھوٹی قوتیں باہم مل کر ایک بڑی قوت بنا کرتی ہیں۔ ریاست کے مجسم عناصر اور جو مختلف قوتوں کے مجموعہ ہیں، ان کو مفید اور معاشی ترقی کے لیے استعمال میں لانے کے لیے غیر مجسم عناصر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان غیر مجسم عناصر کی تنظیم ہی مجسم عناصر کو زندگی اور جان بخشتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسی غیر مجسم عناصر کی، جن میں سیاسی، معاشی اور سماجی نظام بھی شامل ہیں۔ پولیٹیکل، اکنامک اینڈ سوشل سسٹم کو دیکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو کاروبار کائنات چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ انسانوں پر فرض سونپا جاتا ہے جو اپنے ملک میں سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ انسانی فطرت میں کچھ عرصہ کے بعد تبدیلی کی خواہش موجود رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک انسان کا بنایا ہوا کوئی سیاسی، معاشی اور سماجی نظام واضح نہیں ہو سکا جس پر ہر خطہ اور رنگ و نسل کے لوگ متفق ہو سکیں۔ کہیں آزاد سرمایہ کاری کا نظام کامیابی سے چل رہا ہے تو کہیں بادشاہتیں اور آمریتیں قائم ہیں، کہیں کمیونسٹ نظام اپنی ناکامیوں کے بعد دم توڑ چکا تو کہیں کوئی دوسری قسم کا نظام رائج ہے۔ تو سیاسی نظام کے حوالے سے اگر بات کریں تو سیاسی نظام رائج کرنے کا مقصد عوام کو ایک منظم زندگی دینا ہے، ان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پالیسیاں مرتب کر کے عمل درآمد کرنا اور ریاست کو معاشی اور دفاعی استحکام دینا۔ یہ بات زیادہ قابل توجہ نہیں ہے کہ کون سا نظام زیادہ بہتر چل رہا ہے۔ بعض بادشاہوں کے دور میں بھی لوگ بہت خوش رہے، جیسا کہ شیر شاہ سوری، سلطان محمود غزنوی، برطانیہ کے بادشاہ جارج، لیکن بعض جمہوری حکومتوں سے بھی لوگ نالاں رہے کہ انہوں نے ان کے مسائل حل کرنے کے بجائے مسائل میں اضافہ کر دیا، سیاسی انتقام شروع کر دیے اور کاروبار ریاست کو درم برم کر کے رکھ دیا۔ گویا ریاست کے لوگوں کے لیے زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان کے رہنما کس خوش اسلوبی سے کاروبار مملکت چلاتے ہیں، انہیں کسی ایک نظام کے ساتھ قطعی ہمدردی نہیں ہوتی۔ معاشی نظام میں انسان کی سب سے بنیادی ضرورت روٹی، کپڑا، مکان اور صحت ہے۔ اس کے بعد اسے روپے، پیسے یا دولت کی سود بوجھ آتی ہے۔ کروڑوں عوام کے لیے ان اشیاء کا مہیا کرنا ایک مشکل کام ہے، لہذا لوگوں کی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے معاشی نظام رائج کیے جاتے ہیں کہ لوگ کاروبار کر کے خود انحصاری کی جانب گامزن ہوں اور دوسروں کو نوکریاں بھی دے سکیں۔ تاہم سب سے بہترین اسلامی نظام معیشت ہے، کیونکہ یہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو کبھی بالائے طاق نہیں رکھتا۔ غریب کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اشیاء فروخت کرتے وقت ان کی خامیاں بتانے کی تلقین کرتا ہے تاکہ خریدار کے ساتھ دھوکہ نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ سود سے پاک معاشرہ مہیا کرتا ہے۔ اس کے برعکس اشتراکی نظام معیشت بھی 1917 سے لے کر 1999 تک آزمایا جا چکا، جو بری طرح ناکام ہو گیا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں ہر شخص کو اپنا کاروبار اور سود پر لین دین کرنے کی کھلی چھٹی ہے۔ خرید و فروخت اور خدمات میں دھوکے تک کی مخالفت نہیں ہے۔ تاہم دنیا کے بیشتر ممالک میں اس وقت آزادانہ سرمایہ دارانہ نظام ہی رائج ہے۔ ملی جلی معیشت بھی بعض جگہوں پر رائج ہے، جہاں کچھ معیشت کو آزاد رکھا گیا ہے تو کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ایسی معیشت میں پاکستان بھی چل رہا ہے، جو نہ تو آزاد ہے اور نہ ہی اسلامی ہے۔ سماجی نظام، جسے ہم سوشل سسٹم کہتے ہیں، کسی ریاست میں سماج مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مختلف مذاہب، مختلف فرقے اور مختلف رسم و رواج کے لوگ باہمی اختلافات ہونے کے باوجود مل جل کر رہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ اختلافات بہرحال اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ لوگ ملک کے سیاسی نظام کو درم برم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہنگامے، بلوے اور انتشار کی وجہ سے
ملکی معیشت کو بری طرح نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا ملک میں ایسا سیاسی نظام رائج کیا جانا چاہیے جس کے تحت تمام مذاہب، فرقوں اور رنگ و نسل کے لوگوں کا باہمی میل جول اور بھائی چارے کی فضا بھی رہے اور ان میں اختلافات کم رہیں اور کوشش کی جائے کہ پیدا ہی نہ ہوں۔ ریاست میں امن کا دور دارہ ہو اور تمام شہریوں کی مدد سے معاشرہ خوب پھلے پھولے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کا تذکرہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، وہ ہے نیشنل مورالز، یعنی اخلاقیات۔ تو اخلاقیات پہ بات ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تھینک یو۔